حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک مرتبہ آپ سو رہے تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، تو آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ جواب ملا کہ میں آپ کا ایک شناسا ہوں، آپ کا ایک جاننے والا ہوں، اور اونٹ کی تلاش میں چھت پر آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ جواب ملا کہ تاج و تخت میں اللہ جل جلالہ کس طرح آپ کو مل جائے گا۔ یہ سن کر ہیبت زدہ ہو گئے، اور دوسرے دن جس وقت دربار جمع ہوا تھا اور وزراء اور مشیر جمع تھے دربار میں، تو ایک بہت ہی ذی حسم شخص دربار میں آ پہنچا، اور حاضرین پر کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ کسی میں کچھ پوچھنے کی سکت باقی نہ رہی، اور وہ شخص تیزی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک پہنچ کر چاروں طرف کچھ دیکھنے لگا، کبھی اوپر، کبھی محل کے ارد گرد، کبھی تخت کی طرف، کبھی وزراء اور مشیروں کی طرف۔ اس کے بعد جب ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کس کی تلاش میں آئے ہو، تو اس نے کہا کہ میں قیام کرنے کی نیت سے یہاں آیا تھا، لیکن یہ تو سرائے معلوم ہوتی ہیں، اس لیے یہاں قیام ممکن نہیں۔ ابراہیم نے ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سرائے نہیں ہے بلکہ یہ شاہی محل ہے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ سے قبل یہاں کون آباد تھا؟ تو ابراہیم نے ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے آبا و اجداد یہاں رہتے تھے۔ اس طرح کئی پشتوں کے متعلق اس شخص نے پوچھا، ابراہیم نے ادہم رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ اس میں آئندہ کون رہے گا؟ تو ابراہیم نے ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کون رہے گا؟ میری اولاد رہے گی۔ اس نے کہا کہ ذرا تصور فرمائیے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے اور کسی کو ثبات حاصل نہ ہو سکا اور ان کا دائمی مکان و گھر یہ نہ ہو سکا، تو آپ کا اور آپ کی اولاد کا یہ کیسے ہوگا؟ اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ وہ سرائے نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا تو یہ سرائے نہیں تو کیا ہے؟ اور پھر وہ شخص غائب ہو گیا۔ ابراہیم نے ادہم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ رات ہی کے واقعے سے کافی ہیبت زدہ تھے، تو اس واقعے نے اس کو اور بھی حیرت میں ڈال دیا اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم نے ادہم رحمۃ اللہ علیہ بے چین تھے اور پریشان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کی جستجو میں نکل پڑے کہ اس شخص سے ملاقات ہو جائے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کہیں ان سے راستے میں آپ کی ملاقات ہوئی، اور آپ نے ان سے ان کا نام دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور پھر اسی اثناء آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے الگ ہو کر لشکر سمیت شکار کے لیے روانہ ہوئے، لیکن راستے میں لشکر سے بچھڑ کر تنہا رہ گئے، تو غیب سے آواز آئی کہ ابراہیم موت سے قبل بیدار ہو جاؤ، اور یہ آواز مسلسل آتی رہی، جس سے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی قلبی کیفیت بہت ہیبت زدہ ہو گئی اور بہت پریشان ہو گئے۔ پھر اچانک ایک ہرن سامنے آتی ہے، اور حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شکار کی نیت سے نکلے تھے، تو اس نے ہرن کا شکار کرنا چاہا، تو وہ بول پڑا کہ آپ میرا شکار کریں گے، آپ خود ہی شکار ہو جائیں گے۔ اور جب اور اس نے ہرن نے یہ کہا کہ آپ کی تخلیق کا یہی مقصد ہے، یہ آواز آئی کہ آپ کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ آپ سیر و شکار کریں اور پھرتے مختلف مقامات پر، آپ کی سواری کے ذہن سے بھی یہی صدا آنے لگی، اور آپ گھبرا کر اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قلب نور سے منور ہونے لگا، اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بادشاہت
اور بلخ کی حکومت کو چھوڑ دیا، خیر بات کہہ دیا، اور ایک صحرا میں وہ نشین ہوئے، اور ایک تاریخ غار میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شب و روز گزارنے لگے۔ جمعے کے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ لکڑیاں جمع کر کے فروخت کر دیتے، اور جو کچھ ملتا تو آدھا اللہ جل جلالہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیتے، جبکہ آدھا اپنی ذاتی استعمال میں اور کانا روٹی وغیرہ میں استعمال کرتے، اور ہفتہ بھر کے لیے پھر غار میں چلے جاتے۔ تو یہ میرے عزیز دوستو، اولیاء کرام یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی بدولت اللہ جل جلالہ نے ان کو عظیم مرتبے سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے مشائخ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوائنا الحمدللہ رب العالمین۔